اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، باخبر کیا جائے گا زیدیہ کے فرقوں کے سلسلے میں کہ زیدیہ کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، اس میں کتنے فرقے پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک، دنیا کے تمام مسلک اور تمام مذہب میں لوگ الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ زیدیہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ زیدیہ کے لوگ بھی الگ الگ گروہ، الگ الگ جماعتوں اور الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ خیالات، الگ الگ نظریات رکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو آپ لوگوں کو بتائی جائے گی وہ زیدیہ کے فرقوں کی تقسیم، کہ زیدیہ کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، دوسری چیز جو اس درس میں بتائی جائے گی وہ یہ کہ زیدیہ کے اندیشے کو، زیدیہ کے عقائد کو، ان کے نظریات کو کن لوگوں نے تبیین اور تدوین کیا ہے، کن لوگوں نے بیان کیا ہے، کن لوگوں نے لکھا ہے، کن لوگوں نے جو ہے جمع کیا ہے۔ ٹھیک، ہاں چلیں، تو سب سے پہلی چیز فرقہ و چہرہ زیدیہ، زیدیہ کے فرقے اور چہرے، یعنی جو فرقے بنے ہوئے ہیں اور ان فرقوں کی جو بڑی شخصیات ہیں، ٹھیک، ان فرقوں کو جو لوگ گائیڈ کرتے ہیں، جو لوگ بانی ہیں ان فرقوں کے، اس سے آشنا کریں گے۔ ٹھیک، کہہ رہے کہ زیدیہ بھی دوسرے مذہب کی طرح اپنے عقیدتی اور فکری جریان میں گزشتے زمان کے ساتھ ساتھ الگ الگ جماعتوں، الگ الگ گٹوں میں بٹے ہوئے ہیں اور تقسیم ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے تمام مذاہب کے لوگ الگ الگ نظریات اور الگ الگ فکروں میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بٹ گئے، ویسے ہی زیدیہ بھی گزشتے زمان کے ساتھ عقیدتی اعتبار سے الگ الگ گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ چلیں، جو لوگ ملل و نحل کے عالم ہیں، دانشمند ہیں، جو مذاہب کی، فرقوں کی شناخت رکھتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے زیدیہ کے فرقوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف نظر کا اظہار کیا ہے۔ زیدیہ کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ علماء نے اس کی عدد کے بارے میں اختلاف کیا ہے، الگ الگ عدد بتائی گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ 3 میں، کسی نے کہا 6 میں، کسی نے کہا کہ 8 میں، یہاں تک کہ 16 فرقوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی مولانا؟ زیدیہ مانند ہر مذہب، کہنے کہ زیدیہ دوسرے تمام مذہب کی طرح بجریان عقیدتی اور نظریاتی حادثے میں درگزر زمان، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بے فرقہ و شعبہ مختلف حصوں اور مختلف فرقوں میں تقسیم شدہ بٹے ہوئے ہیں۔ میان دانشمندان علم ملل و نحل، ملل و نحل کے علماء، جو ملل و نحل کا جو علم ہے اور اس علم کے جو عالم ہیں، ملل و نحل کہا جاتا ہے فرقے کو، مذاہب کو، جماعتوں کو، یہ پورا ایک علم ہے ملل و نحل۔ ہاں، مذاہب کے بارے میں، فرقوں کے بارے میں، قبیلوں کے بارے میں، سمجھ رہے ہیں، ملل و نحل۔
تو کہہ رہے علم ملل و نحل کے جو علماء ہیں انہوں نے در مورد تعداد فرقہ زیدیہ کی فرقوں کی عدد کے سلسلے میں اختلاف نظر وجود دارد، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، الگ الگ نظریہ لوگوں نے قائم کیا ہے۔ برقی انہار 80 فرقے، بعض علماء ملل و نحل نے زیدیہ کو 3 فرقوں میں تقسیم کیا ہے، کہا کہ زیدیہ کے 3 فرقے ہیں، برقی 6، بعض علماء نے 6، برقی 8، کچھ لوگوں نے 8 فرقہ جانا ہے، بعضی تا 16 فرقے نام بردے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے 16 فرقوں کا نام لیا ہے۔ کہ البتہ آنچ روشنس ہمیں فرقہ زیدیہ بجزیہ کی از انہا منقرض شدے و از پیرمانشان اثری نماندے است۔ کہہ رہے کہ یہ جو الگ الگ تعداد بتائی گئی ہے زیدیہ فرقوں کی، ان میں سے سوائے ایک فرقے کے اب کوئی بھی فرقہ اور اس کی پیروی کرنے والے کیا ہے موجود نہیں ہے، ختم ہو گئے سب۔ زیدیہ کے یہ جتنے 3 سے لے کر کے 16 تک علماء نے جو تعداد بتائی ہے کہ زیدیہ کے 3 فرقے، 6 فرقے، 8 فرقے یا 16 فرقے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ فرقے کبھی ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت ان میں سے کوئی نہیں ہے سوائے ایک فرقے کے، ہر فرقہ ختم ہو گیا، ہر فرقے کے ماننے والے نہیں کہہ رہے ہیں۔ البتہ انچ روشنس، البتہ جو چیز بالکل واضح اور روشن ہے، ہمیں فرقہ زیدیہ یہ وہ روشن بات یہ ہے کہ زیدیہ کے تمام فرقے بجز یکی از انہا سوائے ان میں سے ایک فرقے کے منقرض شدے ختم ہو گئے ہیں، از پیروان شان اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کے ماننے والے کا کوئی اثر نہ ماندے، کوئی اثر باقی نہیں ہے۔ تنہا فرقہ باقی ماندے زیدیہ میں جو اکیلا فرقہ باقی رہ گیا ہے زیدیہ یمن اس، یہ یمن کے زیدیہ ہیں کہ بطور مطلق خدرہ زیدیہ میدانند، کہ جو مطلق طور پر اپنے آپ کو زیدیہ کہتے ہیں، کسی اور طرح کی قید بھی نہیں لگاتے، وہ سب یمن میں زیدیہ ہیں اور یہی زیدیہ اپنے آپ کو مطلق زیدیہ کہتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی فرقہ بھی اب نہیں رہ گیا ہے۔ وعنوان فرعی فرقی برائے خود قائل نیستند، اور اپنے لیے کسی فرعی کیا ہے فرقے کے عنوان کے قائل نہیں ہیں، وہ خود اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم زیدیہ کے کسی اور فرقے سے ہمارا تعلق ہے، یا کوئی اور فرعی فرقے کا نام اپنے آپ کو دیں، کہیں گے نا ہم زیدیہ ہیں، بات ختم۔ زیدیہ میں سے کون کیسا یہ سب کچھ نہیں، بس زیدیہ مطلق طور پر بغیر کسی قید کے۔ در این درس تنہا برائے آشنائی باروند تاریخی تکوین فرقہ زیدیہ بے معرفی اجمالی فرقہ عالمی پردازیم، سپس سرشناس ترین چہرہ علمی زیدیہ را خواہم شناخت۔ کہہ رہے کہ اس درس میں، اس سبق میں ہم جو ہے فرقہ زیدیہ کی تکوینی تاریخ، فرقہ زیدیہ کب کس طریقے سے وجود میں آیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اجمالی طور پر اس کا تعارف کرائیں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد فرقہ زیدیہ کے جو مشہور و معروف افراد ہیں، جو نامور شخصیات ہیں، ان کا تعارف کروائیں گے، بتائیں گے کہ زیدیہ کے بڑے چہرے کون ہیں، نامور افراد کون ہیں، علمی شخصیات کون کون ہیں۔ تو سب سے پہلے زیدیہ کے جو فرقے بیان کیے گئے ہیں، زیدیہ میں سے جو الگ الگ گروہ، الگ الگ فرقوں میں جو لوگ بٹے تھے، ٹھیک، اور ان کا وقت کیا تھا، ان کا زمانہ کیا تھا، کس وقت یہ لوگ وجود میں آئے، کہاں پہ تھے، یہ تمام چیزیں اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے فرقہ زیدیہ میں جو فرقے پائے جاتے ہیں، جارودیہ یہ زیدیہ کا ایک فرقہ ہے۔
ان فرقے پیروان ابی جارود زیاد ابن منذر حمدانی متوفا سال 150 یا 160 ہجری ہستن. ابو جارود در آغاز از اصحاب علی ابن محمد الباقر و جعفر ابن محمد الصادق پیشوائے پنجم ششم امامی بود و از آن دو بزرگوار حدیث روایت میں کر. اما بعدن جدا شدے و بزیدی پیوست. ابو خالد واسطی فضیل ابن یزید و منصور ابن ابی الاسود از یاران و ہم فکران ابو جارود بشمار می روند. زیدیہ کا پہلا فرقہ یہ جارودیہ ہے. اس کو جارودیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابی جارود کے پیروکار ہیں. اس فرقے کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ ابی جارود زیاد ابن منذر حمدانی، حمدان کا رہنے والا، ٹھیک، جس کی سال وفات 150 یا 160 ہجری ہے. کہتے ہیں کہ یہ ابو جارود ابتدا میں 5ویں امام امام محمد باقر اور اس کے بعد 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں تھا، ان کے شاگردوں میں تھا، لیکن بعد میں منحرف ہو گیا اور مسلک زیدیہ کا انتخاب کر لیا، ٹھیک، اور کچھ لوگوں کو اپنا ہم خیال اور اپنا ہم فکر بنایا. اس طریقے سے ایک فرقہ وجود میں آیا جارودیہ. سمجھ رہے ہیں؟ ابو جارود در آغاز، ابو جارود ابتدا میں از اصحاب علی ابن محمد باقر، ٹھیک، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو امامیہ کے 5ویں اور 6ٹھے پیشوا اور امام ہیں. و از آن دو بزرگوار حدیث روایت نہیں کرت. ان دو اماموں سے روایتیں بیان کرتا تھا، ان کی احادیث نقل کرتا تھا، لیکن پھر ان دونوں اماموں سے الگ ہو گیا، زیدیہ سے جا کر کے مل گیا. مسلک امامیہ کو چھوڑ کر کیا ہے، زیدیہ سے جا کر متصل ہو گیا، ان سے مل گیا. اور کچھ دوسرے افراد جن میں ابو خالد واسطی ہے، فضیل ابن یزید ہے، منصور ابن ابی الاسود ہے، یہ ابو جارود کے ہم خیال، ہم فکر اور ان کے دوستوں میں سے ہو گئے. ان لوگوں کو ابو جارود کا ساتھی ہم خیال بتایا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے. وجہ کیا تھی؟ کیوں آخر ابو جارود 5ویں امام 6ٹھے امام جن سے احادیث نقل کرتا تھا، ان کو چھوڑ کر کے زیدیہ سے جا کر کے مل گیا؟ وجہ یہاں سے بنا. ابو جارود معتقد بود کہ پیامبر علی ابن ابی طالب را با نص خفی با وصف و نہ با اسم بے امامت منصوب کرد و مردمی کی بعد از رحلت پیامبر با شخص دیگری بیعت کردن گمراہ کافر شدن. جارودی معتقد بودن کہ ہر چه آل محمد روا دارند رواست و ہر چرا ناروا شمارن ناروا. انچرا کی پیغمبر خدا آورده است در نزد بزرگ و کوچک ایشان همچنان خالص و کامل وجود دارد و همگی آنان از بزرگ و کوچک در دانش یکسان است. ایسا سے اعتقاد بیان کر رہے ہیں کہ ابو جارود کا اعتقاد کیا تھا، کیا نظریہ رکھتا تھا. ابو جارود کا اعتقاد یہ تھا، کہتا تھا کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علیہ السلام کو نص خفی کے ذریعے سے امامت کے لیے منسوب کیا تھا. نص خفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واضح طور پر نام لے کر کے حضرت امیر المومنین کو اپنا خلیفہ و جانشین نہیں بنایا تھا، وصف خالی بیان کیے تھے. کیا ہے وصف ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ کئی افراد میں پائی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ابو جارود کا کہنا یہ ہے، ابو جارود کا اعتقاد اور نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم نے حضرت علی علیہ السلام کو اگر
امامت کے لیے منسوب کیا ہے تو نص خفی کے ذریعے سے، نص جلی کے ذریعے سے نہیں. کیا مطلب؟ یعنی اوصاف بیان کیے ہیں، صرف نام نہیں لیا ہے. اور رحلت پیغمبر کے بعد لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ کر جو دوسرے کے ہاتھوں پر بیعت کر بیٹھے، اس کی وجہ سے سب کے سب کافر ہو گئے. کافر کیوں ہو گئے؟ نبی کریم نے جو نص خفی امیر المومنین کی امامت پر بیان کیا تھا، لوگوں نے اس سے اعراض کر لیا، اس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی. ٹھیک، لہذا یہ نبی کی مخالفت ہے. لہذا کہتے ہیں کہ نبی کریم کی رحلت کے بعد جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لی، وہ سب کے سب گمراہ اور کافر ہو گئے. تو یہ پہلا نظریہ، پہلا اعتقاد یہ تھا امامت کے سلسلے میں. تو نبی کریم نے نص خفی فرمائی ہے امامت کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، یعنی وصف کے ذریعے سے علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے، نام لے کر نہیں. ٹھیک. اور جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں ہیں نبی کریم کے رحلت کے بعد، ان کو یہ کافر سمجھتا ہے، گمراہ اور کافر. دوسرا اعتقاد جارودیہ کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کچھ آل محمد نے جائز، حلال اور مباح سمجھا ہے، جس کو روا جانتے ہیں، وہی اصل روا ہے، جائز ہے، مباح ہے، وہی صحیح ہے. جس چیز کو آل محمد نے صحیح کہہ دیا وہی صحیح ہے، جسے غلط کہہ دیا وہ غلط ہے. لہذا نبی کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے، نبی کریم سے جو کچھ لوگوں تک پہنچا ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ خاندان اہل بیت کے پاس، خاندان رسول میں، ٹھیک، اہل بیت اطہار میں خالص طریقے سے اور مکمل طریقے سے ان کے تمام چھوٹے بڑے افراد میں موجود ہے. سب جانتے ہیں، علم و دانش، فضائل و کمالات، تمام خوبیاں جو رسول خدا سے منتقل ہوئی ہیں، وہ سب اہل بیت اطہار کے افراد میں بطور یکساں برابر برابر موجود ہے. اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انچرا پیغمبر خدا جارودی معتقد بودن کے، جارودیہ کا یہ اعتقاد تھا کہ ہرچہ آل محمد روا دارن، کہ جس چیز کو آل محمد کیا ہے؟ روا جانتے ہیں، جائز جانتے ہیں، روا وہی روا ہے، بہر چرا ناروا شمارن. اور جس چیز کو غلط اور باطل سمجھتے ہیں، ناروا وہ باطل. انچرا کی پیغمبر خدا آوردیاس، جو کچھ اللہ کے رسول لے کر کے آئے، در نزد بزرگ پوچی کے ایشان، وہ اللہ کے رسول کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ہم چنان خالص و کامل وجود دارت، وہ اسی طریقے سے آج بھی خالص اور کامل انداز میں موجود ہے. یعنی نبی کریم کی لائی ہوئی باتیں بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی کمیاں اور زیادتی کے مکمل طریقے سے خاندان اہل بیت کے ہر چھوٹے بڑے کے پاس موجود ہے. وہ ہمگی آنان، اور جو اہل بیت اطہار ہیں، از بزرگ کوچک، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، در دانش یکسان، علمی لحاظ سے سب برابر ہے. جو علم بڑے کے پاس ہے وہی علم چھوٹے کے پاس ہے. علمی لحاظ سے اہل بیت اطہار کے افراد میں کوئی فرق نہیں. اس کے بعد جارودی پس الزید ابن علی بامامت محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن طالب، مشہور کیا ہے؟ ابن نفس الزکیہ معتقد شدن و از انجا خود بسے گروہ تقسیم شدن. کہہ رہے کہ یہ جو جارودیہ ہیں،
کہ جو زیدیہ کا ایک فرقہ ہے، زید ابن علی کی امامت کے بعد یہ لوگ محمد ابن عبداللہ ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب کے امامت کے قائل ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے پوتے، امام علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن، ان کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے کیا ہے عبداللہ، یہ ان کے سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے امامت کے قائل، جو نفس زکیہ کے نام سے مشہور ہیں، کیا ہے جو نفس آسان لفظوں میں ادھر آ جاؤ، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو سیدھے سیدھے کہہ دو کہ جارودیہ زید ابن علی کی امامت کے بعد نفس زکیہ کی امامت کے قائل ہیں، ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں محمد ابن عبداللہ یہی نفس زکیہ ہے، حسن ابن علی ابن ابی طالب ان کی امامت کے قائل ہوئے، اور پھر وہاں آ کر کے یہ خود 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد نفس زکیہ کی امامت کے اعتقاد کے بعد خود یہ جارودیہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ چلیں اب اس کو بقیہ کو کل انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔